الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأبرار والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا۔ سامعین محترم، دین کے اندر جذبات اور جوش کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جذبات اور جوش کا نام دین نہیں، بلکہ دین شعور مانگتا ہے، آگہی مانگتا ہے، فہم مانگتا ہے۔ دین کے اندر اپنے احساسات کو بیدار کرنا اور عقل و شعور سے کام لینا، یہ دین کو مطلوب ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جو ہمارے لیے منتخب فرمایا، یہ بڑا ہی پسندیدہ دین ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج لوگ اپنے ساتھ اس دین کو جو تعلق دیتے ہیں وہ محض جذبات کی حد تک ہوتا ہے۔ لوگوں کو قرآن کے ساتھ محبت اتنی ہے، عقیدت اتنی ہے کہ ان کو چومتے ہیں اور غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماریوں کے اندر ان کو پیوست کر دیتے ہیں، اور لیکن ان کے ساتھ پیار اتنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت تک کو کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار ہے، غیر اللہ کے نام پر جو عبادتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ محبت اتنی ہے، تعلق اتنا ہے کہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ نبی کے ساتھ محبت اتنی ہے، عقیدت اتنی ہے کہ لوگ ان کی ناموس کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، مگر ان کے ساتھ تعلق کا اظہار اس حد تک ہے کہ لوگ ان کی بات تک کو ماننے کے لیے گوارا نہیں سمجھتے۔ حدیث کے ساتھ پیار اتنا ہے، لگاؤ اتنا ہے کہ صبح اور شام لوگوں سے حدیثیں سنتے رہتے ہیں، لوگ حدیثیں ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، احادیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، مگر احادیث کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات، یہ جوش اور جذبات محض ایک تیز سیلاب کی طرح ہوتے ہیں، جو سیلاب آتا ہے، ادھر سے آیا اور ادھر سے گزر گیا اور تباہی مچا کر کے جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، مگر اگر ایک ایک قطرہ مسلسل گرتا رہے تو وہ چٹانوں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ اسی بات کی ترجمانی شاعر نے کچھ یوں کی تھی کہ پتھر پہ جو پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، اگر تم یوں ہی رہو گے مستقل تو نتیجہ بھی ایک دن جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اور اسی بات کی تائید آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ پوچھا گیا کہ کون سے اعمال سب سے افضل ہیں، سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان اقل، کہ سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند ہیں تو وہ ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر دوام ہو، جن کے اوپر ہمیشگی ہو، جو باقاعدگی کے ساتھ ہوں، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ زیادہ نہ ہوں، تھوڑے ہی ہوں، لیکن ان کے اوپر دوام ہو، وہ ایک ریگولرلی کے ساتھ اعمال کیے جائیں۔ عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی، کم پڑھ لو لیکن ڈیلی پڑھا کرو۔ روزے نفلی روزے نہیں رکھے جاتے، کم از کم فرضی تو رکھو، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ۔
بعض لوگ رمضان کے اندر ان کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے رمضان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، روزے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو کہ عام حالات کے اندر نفل تک نہیں اور فرض تک نہیں پڑھتے، وہ رمضان کے اندر آ کر کے سنت کا، نوافل کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عام حالات کے اندر جو لوگ اپنی داڑھیوں کا نہ جانے کیا کیا حشر کرتے ہیں، رمضان کے اندر آ کر کے داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں رکھ لیتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، شوال کا چاند کی رات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں حمام بھرے ہوتے ہیں، لوگ اپنی داڑھیوں کی بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان آیات کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر ان کے اوپر ایک خشوع طاری ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہ ایسے بندے ہوتے ہیں جو عباد الرحمن کہلاتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو کہ عام حالات کے اندر مساجد کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بے تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے مساجد کے ویرانی کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے، اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی 11 مہینے تو آپ نے مساجد سے باہر گزار دیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے، رمضان آیا تو آپ نے مساجد کا رخ اختیار کر لیا، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو اب رمضان سے بھی لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں بھی مسجد میں نہ آیا کریں، اور اگر تو یہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں تو یہ لوگ طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی رمضان میں کیا لینے آتے ہو۔ حالانکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ رمضان کے اندر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو ہم اس کو پوچھیں بھئی اب کیا لینے آئے مسجد میں، یہ کیوں آئے ہو، 11 مہینے تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آتے ہو تو 11 مہینے بھی آیا کرو۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو مساجد سے بھگائیں۔ لوگوں کا یہ نظریہ جو ہے یہ مساجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، لوگ اس وجہ سے مساجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص 11 مہینے بھی عبادت کرتا ہے، رمضان کے اندر عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص صرف رمضان کے اندر عبادت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ رمضان کے اندر ہی میں اللہ کو خوش کر کے اپنے گناہ معاف کر لوں گا۔ تو وہ جو شخص ہے جو 11 مہینے عبادتیں کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیا وہ پاگل شخص ہے؟ کیا وہ بیوقوف ہے؟ وہ رمضان کے اندر عبادت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا؟ تو یہ باتیں جو ہیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس طرح کے فضائل موجود ہیں، لیکن صرف انہی کی حد تک باقی عبادات کو باقی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو چھوڑ دینا یہ کسی بھی حد تک درست بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح رمضان کے اندر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، سنن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح باقی دنوں کے اندر بھی ان شریعت کے احکامات کی پاسداری کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے بھی وہ فحش کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اسی کے اوپر اس کا عمل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسے شخص کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس شخص کا روزہ ہی کیا جو روزہ رکھ کے دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہی انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے، صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت نے منع کر دیا ہے، جس سے بچنے کا حکم دے دیا ہے، اس کام سے منع ہو جانا، رک جانا، اور جس کام کا اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بجا لانا، ہر اس عمل کی طرف لپک جانا جو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ روزے کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔
ان احکامات کے ساتھ روزہ مکمل ہوتا ہے، نہ کہ صرف انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور سمجھے میرا روزہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صبح روزہ رکھ لیا اور سارا دن سوئے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں نماز بھی ہے یا ذکر و اذکار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ ایسے انسان کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے، جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اور وہ غفلت کی نیند سویا ہو، اس کے دل پر غفلت کی تہیں چڑھ چکی ہوں اور وہ سمجھے کہ میں روزے کے اندر ہوں، تو ایسے شخص کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات بیان کیے ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر انسان وہ تمام اعمالات اور وہ تمام احکامات جو شریعت نے نافذ کیے ہیں اور جن سے منع کیے ہیں، ان تمام احکامات کو بجا لانا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور جو آج کل حالات بن چکے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ دین کے ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے اور اپنے جوش کو ابھار کر کے میں دین کو ایک ساتھ لے کر چلوں گا، تو اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ دین یہ نہیں مانگتا۔ جذبات ایک تیز آندھی کی طرح ہوتے ہیں، آندھی آتی ہے، ادھر سے آتی ہے اور ادھر سے نکل جاتی ہے اور تباہی مچا دیتی ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ کر دیتی ہے، سوائے نقصان کے آندھی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جذبات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ دین کے اندر اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو وہ عقل ہے، وہ شعور ہے، وہ فہم ہے، وہ ریگولرلی ہے، وہ باقاعدگی ہے، ایک تسلسل ہے۔ دین ایک تسلسل مانگتا ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، تو عقل کی نہیں مانی جائے گی، دین کو مقدم کیا جائے گا۔ عقل دین کے تابع کرنا ہوگی، نہ کہ دین کو عقل کے تابع ہونا پڑے گا۔ عقل کو دین کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، دین کبھی بھی عقل کے تابع نہیں ہے۔ جیسا کہ مسح کرنے کا باب ہے، مسح کرنے کا بیان ہے، اب بظاہر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موزوں کے نچلے حصے پر مسح کیا جائے، کیونکہ جب انسان چلتا ہے یا جیسے بھی موزوں کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہی گندا ہوتا ہے، بظاہر تو بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نیچے والے حصے سے مسح کیا جائے، عقل یہ کہتی ہے۔ مگر دین نے کہہ دیا کہ مسح کرنا ہے موزوں کے اوپر والے حصے پر۔ اب یہاں پہ انسان کے نہیں، دین کی نہیں مانی جائے گی، عقل کی مانی جائے گی، تو یہ اس کی بات غلط ہے۔ عقل کی مانی نہیں جائے گی، عقل کو دین کے تابع کیا جائے گا، نہ کہ دین کو عقل کے تابع کیا جائے گا۔ اس وجہ سے دین کے جو احکامات شریعت نے نافذ کر دیے ہیں، ان تمام احکامات کے اوپر اپنے آپ کو اس کے اوپر لٹا دینا اور اپنی جان تک کو اس کے اوپر خرچ کر دینا، اس چیز کا نام دین ہے، اور یہی دین سے مطلوب ہے، نہ کہ احساسات کو اپنا ٹھیس پہنچانا اور جذبات اور اپنے جوش کو ابھارنا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے صحیح رستوں پر ہمیں چلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔